الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو
واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 21واں پارہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی۔ ربیع الاول کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے، اور آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کے اندر آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافی محشر، وجہ کائنات، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، منور مطہر اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر تشریف لائے، اور اسی مہینے کے اندر آپ پردہ فرما گئے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ کریم فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین مشعل راہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر تم اتباع کرنا چاہتے ہو، اگر تم کسی کو اپنا رہبر امام ماننا چاہتے ہو، تو وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں۔ سیرت کہتے کس کو ہیں؟ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک درمیان کے جتنے معاملات ہیں، یا جو آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے، ان چیزوں کو بیان کرنا سیرت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں۔ آقا کی ولادت کو ذکر کرنا یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آقا کے بچپن کو بیان کرنا یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آپ کی جوانی کو بیان کرنا یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آپ کے اخلاق کو بیان کرنا یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آپ کا اپنے مقتدیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ تعلق کیسے تھا، یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ صحابہ کے واقعات کو بیان کرنا یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آپ کا سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا جاگنا، یہ سب سیرت کے پہلو ہیں۔ تو آپ کے سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ کی ہر سیرت کا ہر پہلو پر مختلف کتابیں لکھی گئی، بیان کیے گئے، تقاریر کی گئی، لیکن آج تک کسی نے آپ کی سیرت کے مکمل احاطہ نہیں کیا۔ ایک عربی شاعر گزرا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منظوم صورت میں بیان کیا۔ ایک کتاب لکھی عربی زبان میں، اور آپ کی اس میں سیرت کو بیان کیا، آپ کے اخلاق کو ذکر کیا، آپ کے بچپن کو ذکر کیا، آپ کی جوانی کو ذکر کیا، آپ کے معجزات کو ذکر کیا، اور آپ کے اٹھنا بیٹھنے کے آپ کے اخلاق، آپ کے خصائص کو بیان کیا، اور اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے اس نے 40,000 اشعار، جس کے اندر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، وہ بیان کرتا رہا، لکھتا رہا۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخر میں جو اس نے شعر لکھا، اس کا اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے،
لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی برگزیدہ ہستی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے دوستو، حضور کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک عربی شاعر نے ایک جملہ کہا اور بہت بہترین کہا۔ اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس لیے نہیں بیان کرتا کہ میرے بیان کرنے سے آپ کی شان اور آپ کی عظمت بلند ہوتی ہے، بلکہ آپ کی شان تو پہلے سے بلند تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی وہ آپ کے لیے بہتر ہے، ہر گزری ہوئی گھڑی آنے والی گھڑی آپ کی عظمت کو بلندی، آپ کی رفعت کو بلند کر رہی ہے، آپ کی شان کو بلند کر رہی ہے، آپ کی عظمت کو بلند کر رہی ہے۔ تو ہر گھڑی آنے والی اس سے آپ کی عظمت بلند ہو رہی ہے۔ میں آپ کا نام اس لیے ذکر کرتا ہوں، میں آپ کی شان اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ میری بات کے اندر وزن پیدا ہو جائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا سیرت کے مختلف پہلو ہیں، اور دنیا کے اندر آپ کسی کی بھی ہسٹری پڑھ لیں، آپ کسی کی سوائے حیات پڑھیں، آپ اس کی زندگی کے واقعات پڑھیں، لیکن تھک جائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، وقت گزر جائے گا۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ آپ اس کی سیرت کو پڑھیں، آپ تھک بھی جائیں پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ سیرت کو پڑھنا یہ عبادت، سیرت کو پڑھانا یہ عبادت، سیرت کو بیان کرنا یہ عبادت، سیرت کو سننا یہ عبادت ہے۔ تو سیرت کو پڑھنا بہت ہی برکت والی چیز ہے، سیرت کی تصنیف کرنا یہ بھی برکت والی چیز ہے۔ اور پھر سیرت کے اندر مختلف حضرات نے بڑی بہترین کتابیں لکھی، اور اس کی برکتیں کیسی ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، مالکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی الشفاء، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے، آپ کے اخلاق کو ذکر کیا ہے، آپ کے افعال کو ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے آپ کے خصائص کو بیان کیا ہے، آپ کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اس کی شرح 13ویں صدی کے ایک عالم ہیں مولانا عبدالحی قطانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی اور پھر وجوہات لکھی کہ یہ کتاب لکھی کیوں گئی تھی، یہ کتاب کہاں کہاں لکھی گئی، اس کتاب کو کہاں کہاں پڑھایا گیا، اور اس کتاب کی برکتیں کیا ہیں۔ آخر میں انہوں نے جب اس کتاب کی برکتیں ذکر کی تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ فرمایا کہ جس گھر کے اندر یہ کتاب یہ سیرت کے مضمون پر جو مشتمل ہے، یہ شفا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس گھر کے اندر یہ کتاب موجود ہوگی، اس کتاب کی برکت سے اس گھر میں چوری نہیں ہوگی، اس گھر کے اندر آگ نہیں لگے گی۔ اگر یہ کتاب کسی کشتی کے اندر موجود ہو تو وہ کشتی ڈوبے گی نہیں۔ اس زمانے میں کشتیاں ہوتی تھیں، آج گاڑیاں ہیں۔ میں کہوں گا اگر کسی گاڑی کے اندر یہ کتاب ہو اس کو حادثہ نہیں ہوگا۔ اور کہا اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر اس کو وبا کی حالت میں پڑھا جائے تو اللہ اس کی برکت سے، اس کے ختم سے اس وبائی بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ آج کل وبائی بیماری کورونا کی صورت میں ہے نا، تو کتاب کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں۔ اور ایک اور انہوں نے وجہ ذکر کی، مولانا عبدالحی قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نام ہے الشفاء۔ پھر یہ کتاب بامسمہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کے وزن کے برابر پانی رکھے، وہ پانی کسی بیمار کو پلا دے، اللہ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے۔ اور مولانا عبدالحی قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا۔ یہ سیرت کی برکت ہے، یہ سیرت کی عظمت ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا سیرت پڑھنا عبادت، سیرت پڑھانا عبادت، سیرت بیان کرنا عبادت، سیرت کو سننا عبادت ہے۔
ایل کے غابہ 1932 کے اندر یہ مسلمان ہو گیا، ہندو تھا، 1932 کے اندر مسلمان ہو گیا، بڑا وکیل بھی تھا، ذہین بھی تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، مسلمان ہونے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے پیغمبر صحرا، صحرا کا پیغمبر۔ اور اس کتاب کے لکھنے کے بعد، چونکہ پہلے ہندو تھا، ہندوؤں کو جو ہے یہ بات بری لگی کہ ہمارے میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا اور پھر مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں اس نے جو ہے مسلمانوں کے پیغمبر کی تعریف میں کتاب لکھ دی ہے، تو ہندوؤں نے ایک جھوٹے مقدمے کے اندر اس کو بند کروا دیا، جیل میں چلے گیا۔ جیل میں جانے کے بعد اب جو ہے جج کے سامنے جب پیش کیا گیا تو جج نے کہا کہ 5 لاکھ کے منچلے جمع کروائے جائیں اور پھر جو ہے اس کو ہم چھوڑیں گے، ضمانت بعد میں ہوگی۔ مسلمان ہند نے جو ہے چندہ جمع کرنا شروع کیا کہ بھئی ہمیں مسلمان کو چھڑانا ہے، چندہ جمع کراؤ۔ چندہ جمع کیا لیکن چندہ اتنا جمع نہیں ہو سکا۔ لاہور کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو ملک سردار علی غالباً سیالکوٹ کے رہنے والے ایک بہت بڑے وڈیرے تھے، وہ جج کی عدالت میں آئے اور آ کر اس نے کہا کہ میں جو ہے ضمانت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 5 لاکھ روپے جمع کروائے۔ اس زمانے کے اندر ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ ہندو تھا۔ اس نے کہا کہ ملک صاحب آپ کو پتہ ہے، جس کو جانتے ہو، اگر یہ آدمی بھاگ گیا تو آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، آپ کے پیسے ضبط ہو جائیں گے، آپ کیوں اس کی ضمانت کروا رہے ہو؟ کیا آپ کی اس کے ساتھ کوئی جان پہچان تو ہے؟ تو ملک صاحب نے کہا میں اس کو نہیں جانتا، بلکہ میں نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایل کے غابہ جیل میں بند ہے، اس نے کتاب لکھی کہ میری سیرت کے اوپر، پیغمبر صحرا۔ وہ کتاب مجھے بڑی پسند آئی۔ چودھری صاحب کھڑے ہو جاؤ، جا کر میرے اس امتی کی جو ہے ضمانت کرواؤ، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آیا ہوں۔ یہ تو 5 لاکھ روپے ہے، اگر مجھے اپنی ساری زمینیں بیچنی پڑ جائیں میں ساری زمینیں بیچ کر اس کی ضمانت کرواؤں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگر مجھے اس کے بدلے میں جیل میں جانا پڑتا ہے میں اپنی گردن رکھوانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ یہ تھی سیرت کی برکت کہ سیرت کی کتابیں لکھی، اس کی برکت کتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر جو ہے ان کی ضمانت کروائی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے سیرت پر، کتاب کا نام ہے نشر الطیب، اور پھر اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب میں نے کس وقت لکھی اور کیوں لکھی؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر طاعون کی بیماری آ گئی تھی، طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث برکت ہے، آپ کی سیرت برکت کا سبب ہے، کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب لکھوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھنا شروع کر دی۔ اللہ نے اس کی برکت سے کہ وہ طاعون کی بیماری جو وبا پھیلی ہوئی تھی وہ ہمارے تھانہ بھون کے ارد گرد وہاں پر تو لگی رہی لیکن ہمارے علاقے کے اندر یہ جو ہے نہیں آئی، تو یہ اس کتاب کی برکت کی یعنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور پیر کے دن ہوئی، بات کو توجہ سے سننا، آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور پیر کے دن میں ہوئی۔ کسی کے ذہن میں سوال آیا کہ آپ کی ولادت ربیع الاول میں کیوں ہوئی؟
اور پھر پیر کی دن کیوں ہوئی؟ جبکہ 7 دنوں میں سے کون سا دن افضل ہے بھائی؟ جمعے کا سید الایام کہلاتا ہے، دنوں کا سردار کہلاتا ہے۔ آپ کی ولادت وہ برکت والے دن جمعے کے اندر کیوں نہیں ہوئی؟ اور مہینوں میں سب سے برکت والا مہینہ کون سا بھائی؟ رمضان کا۔ سب سے محترم مہینہ کون سا بھائی؟ محرم کا۔ سب سے احترام والا مہینہ کون سا بھائی؟ ذی الحجہ کا۔ تو آپ کی ولادت برکت والے مہینوں میں کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کی ولادت حرمت والے مہینے میں کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کی ولادت برکت والے دن میں کیوں نہیں ہوئی؟ ربیع الاول میں کیوں ہوئی؟ اور پھر پیر کے دن کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب میں قربان جاؤں اپنے اکابر پر۔ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا، بڑا بہترین جواب دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ لکھی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن درخت پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن درخت پیدا کیے ہیں، جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، یہ سر و سبزہ پیدا کیا ہے، یہ پانی بنایا ہے۔ انسان کی ضرورت ہے اس کے ساتھ، انسان کی بقا ان چیزوں پر ہے کہ اگر درخت نہ ہو، اگر جڑی بوٹیاں نہ ہوں، اگر سر و سبزہ نہ نکلے، اگر گندم نہ نکلے، چاول نہ نکلے، کھیت میں کچھ چیز نہ نکلے، تو انسان کی بقا نہیں رہے گی، انسان ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گویا کہ اللہ نے انسان کی جسم کی غذا وہ پیر کی دن پیدا کی، اور انسان کی روح کی غذا تعلیمات نبوی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن پیدا کیا کہ انسان کی جسم کی غذا وہ پیر کے دن بنائی گئی ہے۔ انسان کی روحانی غذا تعلیمات نبوی ان کو بھی پیر کے دن پیدا کیا گیا۔ اور پھر دوسری وجہ بیان کی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رمضان میں کیوں نہیں ہوئی؟ محرم میں کیوں نہیں ہوئی؟ ذی الحجہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ ربیع الاول میں کیوں ہوئی؟ بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ربیع عربی زبان میں بہار کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو موسم آتا ہے وہ خزاں کا موسم ہوتا ہے، درختوں سے پتے گر جاتے ہیں، کھیت ویران ہو جاتے ہیں، اور باغات ویران ہو جاتے ہیں، درخت خشک ہوتے ہیں، بالکل ویرانی کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر بہار کا موسم آتا ہے، درختوں پر پھول لگتے ہیں اور درختوں پر پتے آتے ہیں، درخت سر و سبز ہو جاتے ہیں، باغات سر و سبز ہو جاتے ہیں، دلوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر باغات کے اندر ایسے موسم کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوئے گی، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ اس مہینے کے اندر پودوں پر پھول آتے ہیں، پھولوں کے اندر خوشبو آتی ہے۔ جس طرح خزاں کے بعد بہار آئی اور آپ کو اچھا لگا، بتایا کہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے خزاں کا موسم تھا، کفر کی گندی ہوائیں چل رہی تھیں، کفر کی بدبودار ہوائیں چل رہی تھیں، اور عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اور جانوروں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا تھا، کفر کی گھٹائیں چاروں طرف چھائی ہوئی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، گویا کہ بہار آ گئی، آپ کے آنے سے وہ کفر کی بدبودار ہوائیں وہ دور ہو گئیں، آپ کے آنے سے ایمان کے درخت لگے، آپ کے آنے سے ایمان کے وہ پھل لگے، ایمان کے پودے لگے، یہ چاروں طرف ایمان کی پھول اور پودے پھیل گئے آپ کے آنے سے۔ تو آپ کو اس لیے ربیع الاول کے اندر پیدا کیا گیا۔ اور پھر دوسری ایک اور وجہ بھی بیان کی، کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں اور پیر کے دن کیوں پیدا کیا، اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو جمعے کے دن پیدا کیا جاتا، یا آپ کو رمضان المبارک میں پیدا کیا جاتا، آپ کو محرم کے اندر پیدا کیا جاتا، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا ہے، آپ کو عظمت رمضان کی وجہ سے ملی، جمعہ کا دن برکت والا ہے، آپ کو بلندی، آپ کو عظمت، آپ کی شان اس لیے بلند، اس لیے کہ جمعے کا دن برکت والا ہے،
بتا دیا نہیں، ہر کسی کو اگر شان ملی ہے، ہر کسی کو اگر عظمت ملی ہے، ہر کسی کو اگر کمال ملا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے کسی کی وجہ سے کمال نہیں ملا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر چونکہ پیر کا دن کوئی خاص دن نہیں کہلاتا تھا، ربیع الاول کا دن کوئی خاص دن نہیں کہلاتا تھا، اس لیے اس کی شان بلند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر اور پیر کے دن پیدا کیا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ میرا نبی اعلیٰ، میرا نبی اعظم، میرا نبی معظم، میرا نبی کا خاندان اعلیٰ، میرے نبی کی ولادت اعلیٰ، میرے نبی کی بیویاں اعلیٰ، میرے نبی کی اولاد اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ اعلیٰ، میرے نبی کا کھانا اعلیٰ، میرے نبی کا پینا اعلیٰ، میرے نبی کا جاگنا سونا اعلیٰ، میرے نبی کی تعلیمات اعلیٰ ہے۔ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو وہ میرے نبی کی برکت کی وجہ سے ملا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ ہی میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کو ہوئی۔ کون سے مہینے میں ہوئی بھئی؟ ربیع الاول میں۔ اور کون سے دن میں ہوئی بھئی؟ پیر کے دن میں ہوئی۔ لیکن دن کون سا تھا، تاریخ کیا تھی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا کہ 2 ربیع الاول تھی، بعض نے لکھا کہ 8 ربیع الاول تھی، بعض نے لکھا کہ 9 ربیع الاول تھی، بعض نے لکھا 10 ربیع الاول تھی، اور بعض نے لکھا کہ 12 ربیع الاول تھی۔ بات توجہ سے سننا، آپ کی وفات 12 ربیع الاول یقینی ہے، کسی کا اختلاف نہیں، لیکن آپ کی ولادت کے اندر مختلف روایات ہیں۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ مختلف روایات کیوں، وجہ کیا ہے؟ اگر میرے گھر میں کس بچہ پیدا ہو جائے تو والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس وقت پیدا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی ولادت کے بارے میں شبہ، ان کی ولادت کے بارے میں اختلاف کہ وہ کس دن پیدا ہوئے، یہ وجہ کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے تاکہ صحابہ کو جمع کر کے بتا دیں کہ لیلۃ القدر کی رات فلاں رات ہے، اس دن رات کے اندر آپ نے عبادت کرنی ہے۔ آگے چل کر دیکھا کہ کچھ لوگ لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کروانے میں مشغول ہو گئے۔ جب ان کی صلح کروا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بھلوا دیا۔ کیوں بھلوایا؟ اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے، تمہارے اختلاف کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھلا دیا۔ اب تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، ان آخری عشرے کے 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوئی۔ وقت بہت کم ہے گا، بات کو میں بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس رات میں ہوئی وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اگر وہ رات وہ دن یقینی طور پر کسی کو معلوم ہوتا، جس طریقے سے لیلۃ القدر کے بارے میں اس میں حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات اس لیے متعین طور پر نہیں بتائی۔ اگر اس دن کوئی آدمی بدبخت اللہ گناہ کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اللہ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ میرا عذاب ان کو اوپر نہ آئے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل تھا۔ اگر یہ متعین ہوتا اور اس دن کے اندر کوئی خرافات کرتا، بدعات کرتا، غلط کام کرتا، تو یہ گویا کہ اللہ کی عذاب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اللہ نے اس لیے امت کے دلوں سے، امت کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو مشتبہ کر دیا۔
تاکہ کوئی اس دن کے اندر جو ہے گناہ کا کام نہ کر سکے۔ اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر 2 کام آپ کثرت کے ساتھ کریں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ہر آدمی پڑھیں گے نبی سارے آدمی، اور آج سے عزم کریں کہ ہم اس مہینے کے اندر سیرت رسول اور سیرت پر مختلف کتابیں، بڑی بہترین کتابیں ہیں، سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، آپ اس کا مطالعہ کریں، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اور سیرت پر ایک اور کتاب ہے رحمۃ للعالمین، مولانا قاضی سلمان منصوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے لکھی ہے، کہ بڑی پیاری کتاب ہے، یہ کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور دوسرا، اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ دیکھیں، ہر چیز کو کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ آپ جو ہے عام دنوں کے اندر بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک زیادہ پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے پورے سال آپ درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن یہ مہینے کو مناسبت ہے کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس لیے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے بھائی؟ جی، سارے عزم کر لیں۔ اس مہینے کے اندر ہم نے 2 کام ضرور کرنے ہیں۔ ایک کام کیا کرنا ہے بھائی؟ سیرت رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ضرور پڑھنی ہے ہم نے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے گا۔ یہ 2 کام تو آپ نے سب نے کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر کس طریقے سے بہار آتی ہے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، ہمارے نبی بہار کے اندر بہار بن کر آئے اور شریعت کی بہار لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے آپ کی زندگی کے اندر بھی بہاریں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد